السلام علیکم فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکیہ کے سوم-J کروز میزائل کی پہلی مرتبہ اینٹی شپ رول کے لیے ٹیسٹنگ، پاکستان کے بعد البانیہ کی ترک کیماکازی ڈرون کی انڈکشن، لاکہیڈ مارٹن کی کینیڈا کو آفر سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ البانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ترک ساختہ Jiha-3 کاماکازی ڈرون کو باقاعدہ ڈپلائی کر دیا ہے۔ اس لوٹنگ منیشن کو البانین ایئر فورس کی جانب سے ڈپلائی کرنے کے بعد البانیہ کی ایئر سٹرائک کیپیبلٹی فردر انہینس ہو گئی ہے۔ خیال ہے کہ البانیہ پہلے ہی ترک ساختہ TB3 ڈرون کا آپریٹر ہے اور البانیہ نے 2022 میں 3 TB2 ڈرونز ترکیہ سے آرڈر کیے تھے۔ خیال رہے کہ Jiha-3 نامی کاماکازی ڈرون اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے بھی ڈپلائی کیا جا رہا ہے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کی جانب سے بھی اس ڈرون کو اکوائر کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے سیریا کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ بھی اس ڈرون کا آپریٹر ہے۔ Jiha-3 ایک لرٹنگ منیشن ہے جس کو ہائی پریسیشن سٹرائکس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منیشن سے نہ صرف انیمی ایئر ڈیفنس سسٹمز، ریڈار انسٹالیشنز اور فارورڈ آپریٹنگ بیسز کو ایکسٹینڈڈ رینج پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ Jiha-3 بنیادی طور پر ایکسٹینڈڈ لرٹنگ کیپیبلٹی رکھتا ہے اور یہ کئی گھنٹوں تک فضا میں رہتے ہوئے ٹرمینل اٹیک فیز میں پریسیشن گائیڈڈ ٹارگیٹنگ کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ اس کو سوارم ٹیکٹکس میں ملٹیپل ڈرونز کو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم اس ڈرون کی رینج ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق Jiha-3 ایک ڈسٹنکٹیو ڈیزائن رکھتا ہے اور اس میں کئی طرح کے ممتاز اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کے ایلیمنٹس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترک ڈیفنس انڈسٹری نے آج ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ ترک سورسز کے مطابق ترکی کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے سوم-J کروز میزائل کو پہلی مرتبہ سرفیس ٹارگیٹس کے اگینسٹ ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ ٹیوبی-ٹیک سیج اور راکٹسان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ اس کروز میزائل کو ترک ایئر فورس کے F-16 سے ٹیسٹ فائر کیا گیا اور اس ٹیسٹ کے دوران کروز میزائل نے متعلقہ نیول ٹارگیٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ اس میزائل کا وزن 540 کلو گرام ہے، جبکہ یہ 140 کلو گرام کے وار ہیڈ کو کیری کر سکتا ہے۔ سوم-J کروز میزائل کی میکسیمم رینج 280 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے اور یہ انرشیل نیویگیشن سسٹم کے علاوہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور گراؤنڈ ریفرنس نیویگیشن سسٹم یعنی TRNS کا استعمال کرتے ہوئے اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس پر انفرارڈ سیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی سپیڈ ہائی سب سونک بتائی جاتی ہے۔ نیئر فیوچر میں ترکی اس سوم-J کروز میزائل کو کان فیوژن کامبیٹ ایئر کرافٹ، کزیلیلما انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ اور انکا-3 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے انٹرنل ویپن بے میں بھی استعمال کرے گا۔ خیال رہے کہ سوم سیریز کے کروز میزائلز پر کام کا آغاز 2014 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کی فرسٹ لائیو فائرنگ ٹیسٹ اکتوبر 2021 میں سر انجام دیا گیا۔ تاہم اس سے پہلے سوم سیریز کے تمام کروز میزائلز کو لینڈ ٹارگیٹس کے اگینسٹ آزمایا گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اب اسے نیول ٹارگیٹس یعنی سرفیس ٹارگیٹس کے اگینسٹ بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ خیال رہے کہ سوم-J کروز میزائل کو ابتدائی طور پر ترکیہ کی جانب سے امریکی ساختہ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی انٹرنل ویپن بے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا تھا۔ سوم-J کروز میزائل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو مقامی سطح پر ہی تیار کی جانے والے KTJ-3200 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جبکہ ماضی کے ابتدائی ورژنز کو فرینچ ساختہ انجن سے پاورڈ کیا گیا تھا۔ تاہم اب ترکی نے اس کروز میزائل کے پروپلشن کو بھی مقامی سطح پر تیار کر لیا ہے۔ امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لیے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پروگرام سے متعلق مزید جابز کریٹ کرے گی اگر کینیڈا کی جانب سے ابتدائی F-35 کی ایکوزیشن کو پرسو کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ کینیڈا نے ابتدائی طور پر $19 ارب کی لاگت سے 88 F-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم کینیڈا اور امریکہ کے درمیان حالیہ کچھ عرصے میں مختلف معاملات پر کشیدگی کو لے کر کینیڈا کی جانب سے اس ایکوزیشن پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اسی اثناء میں اب لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے کینیڈا کو مزید جابز کی آفر کروائی گئی ہے، لیکن اس کے لیے یقینی ہے کہ کینیڈا پہلے سے آرڈر کیے جانے والے 88 F-35 کی ایکوزیشن پر قائم رہے۔ فرینڈز، آسٹریلیا نے اپنے
सुपर हॉर्नेट तैयारों से अमरीकी साख्ता लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 स्क्वाड्रन ने अपने FA-18F सुपर हॉर्नेट तैयारे से अमरीकी साख्ता AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया। ख्याल रहे कि अमेरिका ने अब से चंद रोज पहले ही अपनी एयरफोर्स के F-16 तैयारों को भी इसी मिसाइल से इक्विप करने का फैसला किया है, जो यकीनी तौर पर अमेरिका के इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्ट और अब उसके इत्तेहादी ममालिक को भी इस किस्म के वेपन से इक्विप करने की कोशिश है। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही तकरीबन $896 मिलियन की लागत के तहत लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की एक्विजिशन का फैसला किया है, ताकि वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की मैरी टाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फर्दर इंक्रीज कर सके। इस मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है और ये स्टेल्थ खूबियों से लैस मिसाइल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है। ताइवान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि अमेरिका से मज़ीद 18 नए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की उसको डिलीवरीज 2026 में कर दी जाएंगी। इससे पहले अमेरिका की जानिब से ताइवान को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के टोटल 11 यूनिट्स 2024 में डिलीवर किए गए हैं। यूँ ताइवान की जानिब से इन टोटल हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की तादाद 29 हो जाएगी। ताइवान ने इसके अलावा अमेरिका से M109A6 सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ भी अक्वायर की थी और इन दोनों सिस्टम्स की एक्विजिशन की मालियत $1 अरब से ज़ायद बताई जाती है। स्पेन अमरीकी साख्ता एम्फीबियस व्हीकल्स को रिप्लेस करने की गर्ज से इटालियन कंपनी की तैयार करदा ACVs यानी एम्फीबियस कॉम्बैट व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के बाद आउटडेटेड अमरीकी एम्फीबियस व्हीकल्स को रिप्लेस करेगा। स्पेन की जानिब से इटालियन कंपनी आईवीको की तैयार करदा इन ACVs को अक्वायर करने का फैसला अब से चंद माह पहले किया गया था और इस मकसद के लिए टोटल 34 यूनिट्स अक्वायर किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 19 ACVs 2025 में अक्वायर की जाएंगी, जबकि फ्यूचर में यह तादाद 60 से 65 तक भी ले जाई जा सकती है। स्पेनिश मेरीन कोर की फुल मॉडर्नाइजेशन पर स्पेन की हुकूमत की जानिब से तकरीबन 350 से लेकर 400 मिलियन यूरोस खर्च किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।